کہ ہندوستان نے ابھی جو کیا ہے اپنے آپ کو اسرائیل کے ساتھ ایکویٹ کیا ہے, تو اسرائیل کو اب یہ دیکھیں دنیا ساری ویسٹرن پاور یو ایس لیڈ ویسٹ سارا کا سارا جو ہے وہ اسرائیل چاہے اپنی ساری فوج استعمال کر لے, ایئر فورس, آرمی, نیوی, ہر کوئی استعمال کر کے وہ پیلسٹینینس کے اوپر حملہ آور ہو جائے, وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل از ایکٹنگ ان سیلف ڈیفینس اگینسٹ ٹیررزم, اور اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے سیلف ڈیفینس میں سب کچھ کاروائیاں کر سکے. ہندوستان نے بھی وہی کوشش کی کہ جی ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے جیسے اسرائیل کے اوپر اکتوبر 7 کو ہوا تھا, اور ہم بھی سیلف ڈیفینس میں ہی پاکستان کے خلاف جائیں گے, اور جو اسرائیل نے کارروائی کی تھی حماس کے خلاف ہم بھی وہی کارروائی کریں گے پاکستان کے خلاف. جو سپورٹ ویسٹ نے, یو ایس لیڈ ویسٹ نے اسرائیل کو دی تھی مٹیریل اور مورل اور میڈیا میں انفارمیشنل اور ٹیکنالوجیکل, وہ ساری کی ساری ملٹری سپورٹ, اکنامک سپورٹ, وہ ساری کی ساری ہمیں بھی ملے, کیونکہ ہم بھی اسی طرح سے اسرائیل کی طرح سے اپنے سیلف ڈیفینس میں ہم یہ ساری کاروائیاں کر رہے ہیں. فارچونیٹلی فار the whole world I would say and Pakistan in particular, کہ ان کا یہ سودا بیکار نہیں ہے, اب وہ بک بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ یہ کہانی اتنی دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں کہ اب اس کا کوئی خریدار نہیں ہے. تو جیسے ہم نے پچھلی بار بھی بات کی تھی, they'll have to come up with a different story now. اس کے اندر یہ جو ریوائزڈ ورلڈ آرڈر ہے ویئر اولڈ آئیڈیاز جو اب جنہیں وائنڈ اپ کر دیا گیا جن پروجیکٹس کو, تو یہ انڈیا کے ساتھ انڈیا سے یہ غلطی تو نہیں ہوئی کہ یہ اس دور کا ڈسکورس جو سودا ان کا بک رہا تھا انہوں نے لا کے اب غلط مارکیٹ میں پچ کیا؟ I think they miscalculated very badly. اور انہوں نے ایک تو اپنے میگالومینیا میں, اپنے ہیوبرس میں یہ انہوں نے سمجھا کہ ہم ابھی اتنے کہ یہ امریکہ جو ہے وہ ہر حالت میں ہماری مدد کرے گا, یو ایس لیڈ ویسٹ جو ہے وہ ہر حالت میں ہماری مدد کرے گا. مگر جو ابھی خبریں آ رہی ہیں, ان کو میں I cannot vouch for their veracity, کہ وہ یہ بھی ان کو ابھی دیکھیں مسئلہ ہندوستان کو کیا ہوا ہے. خبریں یہ ہیں کہ ہندوستان نے چائنا کے بارڈر سے کچھ افواج ہٹانے کی کوشش کی جن کو وہ پاکستان کی طرف لانا چاہتا تھا, to achieve that local superiority over Pakistan in certain vitally important sectors. تو وہاں پہ چائنیز فورسز کی موجودگی کی وجہ سے ہندوستان وہ اپنی فوجیں وہاں سے موو نہیں کر سکا. اس کو ہم فوجی اصطلاح میں یا اسٹریٹجیکلی ہم کہتے ہیں کہ the Indians were fixed, they could not move, and that could have been one of the major reasons کہ وہ ایک دم سے اتنا گیپ آ گیا ان کے یہ جو فوجی ریٹرک میں بھی اور فوجی موومنٹس میں بھی, اور اتنا گیپ آ گیا کہ وہ انہوں نے بقول ہندوستانیوں کے اور ان کے میڈیا کے کہ انہوں نے پاکستان کو سزا دینی تھی. تو that I tell you is a very big reason if it is true, and this is again a sign, a signal that the new world order is now taking place. کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کا ایک پروٹیجی جو ہے ہندوستان, جو کہ ایک اٹس اے ویری فارمیڈیبل ملٹری, نیوکلیر اینڈ میزائل پاور, ایون دیٹ کین ناٹ موو ایز پر اٹس اون وشز in the context of the new world order and the new world major powers, global powers which are emerging on the global stage. تو میرے خیال میں اب یہ ہندوستان کو آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ ہندوستان کو کشمیر کے محاذ میں اور ادروائز آلسو ایک ٹو فرنٹ وار کا سامنا ہے between one against China, one against Pakistan, but a third front as well, the inner front inside Indian occupied Jammu and Kashmir. یہاں ایک ڈیسٹیبلائزڈ انر فرنٹ جو ہے وہ ان کی بیس آف آپریشن کو ہمیشہ تھریٹن کرے گا. They will have too many fronts to fight on. I can promise you that. تو اس کے لیے اب بہت مشکل ہے کہ یہ وہ اس طرح سے کام کریں. اور اگر ابھی بنگلہ دیش والے بھی جیسے اب انہوں نے بولنا شروع کیا ہے, خالصتان والے بھی ہیں. ڈاکٹر منور حسین صاحب, اب ذرا آگے چل کے دیکھیے اگر if you can quickly say something about کہ اس وقت جو ریوائزڈ ورلڈ آرڈر کے اندر جو بیانیہ پاکستان کا کیا اڈاپٹ کرنا چاہیے, پاکستان کو کیا بیانیہ اس وقت لینا چاہیے, how should it be aggressive؟ دیکھیں سر, 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ بھارت کو 2 فرنٹ پہ نہیں 5 فرنٹس پہ اس وقت محاذ آرائی میں پھنسا ہوا ہے.
ایک میانمار کا فرنٹ ہے, ایک چائنا کا فرنٹ ہے, ایک بنگلہ دیش کا ہے, ایک پاکستان کا, اور ایک جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا ود ان انڈیا. اور ود ان انڈیا کے بارے میں کل بھی میں نے فرنٹ فیڈرل پوسٹ بھی کر لیں, 6 فرنٹ. جی وہ بڑی اچھی کتاب لکھی ہے خشوت سنگھ نے, دا اینڈ آف انڈیا, اور اینڈ آف انڈیا کے اندر 2003 میں پبلش ہوئی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے اندر جو ریلیجس فینیٹسزم ہے اور ریلیجس آئیڈینٹی ہے اور نفرتیں ہیں اور جو سیگریگیشن ہے اور بائسڈ پالیسیز ہیں, یہ انڈیا کو توڑ دیں گے. اس میں وہ کوئی حل نہیں دیتے وہ, لیکن کہتے ہیں کہ بھارت کو باہر سے زیادہ اندر سے خطرہ ہے, اور وہ نظر آ رہا ہے جتنی تحریکیں چل رہی ہیں. یعنی سکھ فار جسٹس, یعنی وہ ان کے ہیڈ جو پنو صاحب ہیں, جو ان کے بیانات ہیں, وہ تو اب میں یہاں نہیں بتانا چاہ رہا, وہ بڑے سیریس. میں بتاتا ہوں, میرے چینل پہ لگے ہوئے سر, جی بڑے سیریس قسم کے بیانات. کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے لڑیں گے. آج کرشنا کماری جی ہیں, پاکستان کی پیپلز پارٹی کی سابق سینیٹر, شی از فرام دی ہندو کمیونٹی ان سندھ. انہوں نے کہا میں پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں, اور انہوں نے کہا مودی سائیکو ہو گیا ہے. یہ کرشنا کماری جی کا کہنا ہے کہ مودی سائیکو ہے. سر اب دوسری بات سنیے ذرا, انڈیا کا سودا بکا نہیں, تھوڑا سا میں اسے ڈیویٹ کروں گا. انڈیا مغرب نہیں ہے, یہ میں آپ کو بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. انڈیا مغرب نہیں, اسرائیل مغرب کا حصہ ہے, آسٹریلیا مغرب کا حصہ ہے, نیوزی لینڈ مغرب کا حصہ ہے. بھارت کو بڑی غلط فہمی تھی, بھارت گلوبل ساؤتھ میں آتا ہے, گلوبل ساؤتھ کا حصہ ہے. بھارتیوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, اور مودی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. سپر پاور نہیں ہے. سپر پاور کے علاوہ بھی ڈاکٹر صاحب سپر پاور ہو بھی جائے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں سپر پاور ہے. سادہ طریقے سے ڈاکٹر منور جو کہنا چاہ رہے ہیں, یہ لفنگا لڑکا ہے جو اپنا گھر کو چھوڑ کے نکل کے جو ہے نا وہ مغرب کی طرف چلا گیا تھا, یعنی امریکہ بھاگ گیا تھا. یہ سر دیکھیں نا, چائنا اس وقت سپر پاور ہے, ویسٹ اس کو قبول کر رہا ہے. آرگیومنٹ یہ ہے کہ چائنا کے خلاف جو نیریٹو آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے؟ اگر یہ چائنا نہیں ہوتا, یہ یو کے ہوتا, فرانس ہوتا, جرمنی ہوتا, اسرائیل ہوتا, یہ نیریٹو آتا. آپ کو لگتا ہے رشیا کے خلاف بھی نیریٹو اس لیے آتا تھا کہ رشیا بھی ویسٹ نہیں ہے جناب, رشیا یوریشیا کے اندر آتا ہے. اس چیز کو آپ ذہن میں بٹھائیں, یہ بھارتیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تیسرا پوائنٹ یہ کہ اس انڈیا سیکولر, بیکاز جو امریکن نیریٹو تھا نا سر, چونکہ آپ کا پروگرام نیریٹو پہ ہے, امریکن اور انڈین کا ایک نیریٹو تھا کہ وی ہیو اے کامن انٹرسٹ, شیئرڈ انٹرسٹ اینڈ شیئرڈ ویلیوز. بہت جناب شیئرڈ انٹرسٹ یہ تھا کنٹینمنٹ آف چائنا, جس کے بارے میں پچھلے سال فارن پالیسی جرنل کے اندر پبلش ہوا کہ انڈیا میں وہ تڑ ہی نہیں ہے, وہ کیپیبلٹی نہیں ہے, چائنا کو کنٹین نہیں کر سکتا, وہ ہم نے گولوان کے اندر دیکھ لیا. دوسرا شیئرڈ ویلیوز, کیا انڈیا ڈیموکریٹک ہے؟ اور یہ ویسٹ کو پتا چل گیا ہے کہ انڈیا ڈیموکریٹک نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا, ان کا اپنا جو چھوڑا ہوا بندہ جارج سورو ہے, ان کی جو اپنا ادارہ فیٹف ہے, ان کے اپنے یونائٹڈ نیشن کی جو ڈیموکریسی کے اوپر جو رپورٹس ہیں, انڈیا میں جمہوریت تو نہیں ہے نا. اور ڈاکٹر صاحب ایک اسٹرائکنگ فیکٹ آپ کو دینے لگا, یہ ہندوتوا جو ہے نا ڈاکٹر صاحب, اس نے بھارت کی تباہی نہیں پھیری. اور میں اس کہنے میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ ہم نے بھی مذہبی ایک بیانیہ گھڑا تھا, اس میں جو ہماری بڑی لبرل سوسائٹی, کلرفل سوسائٹی, اس کا بڑا غرق ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب ذرا ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب کو بھی وقت دیں. جی مجھے صرف ایک جملہ کہنے دیجیے, یہ میں کنکلوڈ کروں. وہ ہندوتوا نے بھارت کی سوسائٹی کا بڑا غرق نہیں کیا. ہندوتوا کی سوسائٹی یو کے تک پہنچ گئی ہے. ہندوتوا کا فلسفہ, ان کی انٹیلیجنس نے رپورٹ کیا ہے, پولیس نے پبلش کیا ہے کہ جو انتہا پسند ہندو یو کے ہیں, وہ جو انتہا پسند گورے ہیں, ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے وہ مسلمانوں پہ حملے کر رہے ہیں. مقصد ان کا مساجد کو ختم کرنا ہے. لاسٹر میں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن بنی تھی, ان کی وجہ سے بنی تھی, اور یہ یورپ ٹریول کر رہا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ کون سا بھارت کا بیانیہ سر ویسٹ کو پتا ہے. یس پتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اپنے کنکلوڈنگ کلمات سے ہمیں نوازیں. اچھا سر, میں کنکلوڈ میں بڑی تیزی سے کر دیتا ہوں. آج آپ حیران ہوں گے میں صرف 1 منٹ میں کیسے کنکلوڈ کروں گا. وہ یہ ہے کہ وی آر تھنکنگ لائک دا آکٹوپس. نمبر 1, جو بیانیہ یہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بنا نہیں. اچھا,
हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें कोई शक नहीं है कि हम प्रोफेटिक मॉडल ऑफ द पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन रिलेशन करेंगे, और इसके अंदर हम मोस्ट सेकुलर हैं। अच्छा, हमारे पास जो है ये मज़ामती तहरीके में मुसलसल अपनी पूरी गुफ्तगू में बताता रहा कि ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी कहाँ से आई। ये हमारी हमारी कतन नहीं है, मैं इसके ऊपर डिटेल में बात नहीं करना चाहता। ये मुल्ला उमर कहाँ से आता है, ये उसामा बिन लादेन कहाँ से आता है, तो ये सऊदिया से पूछेंगे, पाकिस्तान का नहीं है, ना इस्लाम का है। चुनांचे इस बात को बड़ा क्लियर रखें, हम टू नेशन थ्योरी के ऊपर बने थे, बिल्कुल बने थे। हम इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, हमें इस आइडेंटिटी के ऊपर कोई शक नहीं है। चुनांचे अगर आपको शक है तो वो अलग करें। अब पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी से जोड़कर दबाव में डालने की कोशिश की वो है कि भारत ने 9/11 के बाद ये बयानिया बनाया कि कश्मीर में जारी मज़ाहमत दरअसल पाकिस्तान पुष्टपनाही में चलने वाली दहशतगर्दी है। ये उसके आफ्टर मैथ के अंदर जो है वो उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की। अब सारा का सारा जो रिपरकशंस हैं, ये सारे आउटफिट भारत को संभालने पड़ेंगे, क्योंकि रॉ इनको करता रहा, सऊदिया तो इनको ट्रेन करता रहा, पैसा भी देता रहा, लेकिन ये भारत से ऑपरेट होते रहे। और अब ये सारे के सारे जितने भी हैं, ISIS है या दाइश है या आउटफिट्स हैं या कहीं पे भी काम कर रही हैं, ये इसको भुगतना पड़ेगा भारत को। अब ये रिवर्स करेंगे, जैसे हमने अगर कोशिश की थी इनको छेड़ने की, वो रिवर्स हुआ हमारे ऊपर। अब इनको ये जवाब देना पड़ेगा। चुनाचे अब ये बड़ी मुश्किल पोजीशन में। अब बात कर रहा हूं नैरेटिव के ऊपर। हमें भारत के लिए शदीद एग्रेसिव होना पड़ेगा। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं कहां से, मैं वहां से ले रहा हूं कि जहां पर जो है वो बैत रिजवान से, कि जहां पर हमें एग्रेसिव होना है। अदरवाइज पूरी दुनिया के लिए हमें इकोनॉमिक पिवट के मुताबिक डिप्लोमेटिक फ्रंट्स के ऊपर ऑफेंस बिल्कुल नहीं जाना, हमें बहुत डिप्लोमेटिक रहना है, हमें फ्रेंडली रहना है, और हम रहेंगे। लेकिन इंडिया के लिए हमें मोस्ट एग्रेसिव ऑफेंस के ऊपर अब जाना होगा, और ये जा रहे हैं। और इनको समझना चाहिए कि आपका नैरेटिव अब नहीं बिकेगा। वो अनाप शनाप बक्कम बदतमीजी करेगा तो आपका क्या। और मैं पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, DGISI को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर और बाकी सारे और अपने मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल्स को इंडिया के बदतमीज गलीज मीडिया पर ना भेजें, उनको इतनी औकात और इज्जत मत दें। चुनाचे आप इनसे दूर रहें, रिफ्रेन करें। और इनको हम जब मैंने वी आर बिहेविंग लाइक ऑक्टोपस, सो हमारी जो स्ट्रेटजीज मैंने हल्की सी बताई हैं, ये मजीद भी हैं। चुनाचे हम जब बिहेव करेंगे तो उनको पता चल जाएगा, रिलैक्स रहें। वन बाय वन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ब्रिगेडियर साहब, मुनव्वर हुसैन साहब, आपकी शिरकत का। ग्रेजुअली हम आपके साथ आगे चलेंगे। जरा जो एक दो बातें हिंदुस्तानी लोग अपने जहनों में बिठा लें। कश्मीर से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। वी हैव अ क्लेम ऑन इट, ऑन द एंटायर कश्मीर रीजन, और दिस इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। शिमला एग्रीमेंट के हिसाब से बैठ के तय करना है तो वो मौका आपने गवा दिया है। इट इज ओवर नाउ, इट इज एन इंटरनेशनल मैटर और इट विल बी टेकन अप ऑन इंटरनेशनल फोरम्स। टू नेशन थ्योरी स्टैंड्स फर्मली ऑन इट्स ग्राउंड्स, ऑन इट्स फीट। इससे आपको प्रॉब्लम है तो ये आपका प्रॉब्लम है,